أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب صدق اللہ العظیم۔ سورہ صاد ہماری شروع ہوئی ہے، پہلا رکوع چل رہا ہے، آیت نمبر 11 سے 16 تک کی تلاوت آپ کے سامنے ہوئی ہے، اور سابقہ جو پرسوں آپ حضرات کی خدمت میں اس کا کچھ شان نزول سنایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے پاس مشرکین کے سردار آ گئے تھے۔ انہوں نے ان کو کہا کہ آپ اپنے بھتیجے کو منع کریں کہ یہ تبلیغ کا کام نہ کرے اور ہمارے بتوں کو برا بلا نہ کہیں، اور اس پر چچا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو پھر دعوت دی، انہوں نے نہیں مانا اور یہ لوگ وہاں سے چلے گئے، اور یہ جملے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہیں۔ اس پر اللہ پاک کی طرف سے تسلی کے کلمات ہیں، جس آیت نمبر 11 کا ترجمہ گزشتہ کل ہو چکا ہے، اور اسی کا ترجمہ میں پیش کروں گا کہ ان کی حقیقت تو یہ ہے کہ یہ مخالف گروہوں کا ایک لشکر سا ہے جو یہیں پر شکست کھا جائے گا، یعنی ان کے شکست دینے کے لیے ہمیں کچھ اور کرنا نہیں پڑے گا، مکہ مکرمہ میں رہتے ہی ان کو شکست ہو جائے گی۔ اور ایسے ہی ہوا، کچھ لوگ بدر کی طرف آ گئے، وہاں مارے گئے، احد میں مارے گئے۔ غزوہ خندق کے اندر یہ 10,000 کا لشکر گیا، وہاں سے نامراد واپس ہوا، اور آخر کار سن 8 ہجری میں مکہ مکرمہ ہی کے اندر اللہ پاک نے ان کو ختم کر دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک پچھلی قوموں کا بتاتے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہوں، اس لیے کہ پچھلی قوموں میں قوم عاد نے نبیوں کو جھٹلایا تھا، اللہ پاک نے ہوا کے ذریعے سے ان کو تباہ کیا۔ قوم سمود نے جھٹلایا تھا، اللہ پاک نے جبرائیل علیہ السلام کے چیخ کے ذریعے سے ان کو تباہ کیا تھا۔ اسی طرح اصحاب الایکہ، ایکہ کہتے ہیں درختوں کا جھنڈ، درختوں کا یعنی جہاں درخت زیادہ ہوں، تو یہ علاقہ تھا اردن کا، جو اس وقت اردن ہے، اس زمانے میں شام تھا، مدین کا علاقہ، جن کی طرف اللہ پاک نے شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے نبیوں کی نافرمانی کی، اللہ نے ان کو بھی ہلاک کیا۔ اسی طرح قوم لوط، بار بار آپ قصہ سن چکے ہیں، اس میں ایک لفظ آیا ہے ابھی آج کے سبق میں کہ فرعون تھا، اور فرعون بھی کیلوں والا تھا، میخوں والا۔ میخ بھی کہتے ہیں اردو کے اندر، فارسی کا لفظ ہے، اور کیل بھی کہتے ہیں، اوتاد وتد کی جمع ہے۔ تو فرعون کے ساتھ یہ لفظ یہاں پر بھی ہے، اور فرعون کے ساتھ یہ لفظ سورہ فجر میں بھی ہے۔ تو کیلوں والا فرعون، کیلوں والا فرعون کا کیا مطلب ہے کہ یہ جب کسی کو پکڑ لیتا تھا تو اس کو چت لٹا کر کے ہاتھوں پیروں میں کیلیں ٹھوکواتا تھا، نعوذ باللہ، اور پھر ان پر سانپ بچھو چھوڑ دیتا تھا، اور اس طرح سزا دیتا تھا۔ اسی طرح اس کی بیوی کا اس کو پتہ چلا، حضرت آسیہ کا، کہ میری یہ بیوی مسلمان ہو گئی ہے، اس کے ساتھ بھی اس نے ایسے ہی کیا، اور
اس کے کیلیں ٹھکوائیں اور اوپر سے ایک بہت بڑا بھاری بھرکم پتھر پھینکنے کے لیے تیاری کی۔ اس میں حضرت آسیہ نے دعا مانگی، جس دعا کا ذکر 28ویں پارے کے آخر سے دوسری آیت اس میں ہے کہ فرعون کی بیوی نے یہ کہا کہ رب نجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین، فرعون اور فرعون کی حرکتوں سے اللہ مجھے نجات دے دے۔ تو بھی وہ پتھر گرا نہیں تھا، اللہ نے ان کی روح لے لی اور وہ پتھر ان کے لاش پہ گرا۔ یہ یعنی اس طرح ظالم آدمی تھا۔ تو ایسے یعنی فرعون نے، ان لوگوں نے بھی نبیوں کی نافرمانی کی، تو یہ بھی ایک گروہ تھا، اللہ نے ان کو تباہ کیا۔ تو یہ تو بڑے بڑے لوگ تھے۔ اللہ پاک جا بجا پچھلی قوموں کا بڑا ہونا بیان کرتے ہیں، یعنی قوم عاد مکہ والوں کے مقابلے میں مضبوط قوم تھی، قوم سمود سمجھدار قوم تھی۔ تو یہ لوگ کیا تھے؟ اچھے بڑے سمجھدار لوگ تھے۔ اور 20ویں پارے کے اندر اللہ پاک آخری صفحے پہ کہتے ہیں بڑے بصیرت والے تھے، بڑے سمجھدار تھے، وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، یعنی بہت زیادہ دنیاوی معاملات میں کوئی کم عقل نہیں تھے، بہت ہوشیار تھے، لیکن اللہ کے سمجھنے میں کم عقل تھے۔ دنیاوی چیزوں میں بہت مہارت تھی، لیکن آسمانی باتوں کے سمجھنے میں پرلے درجے کے جاہل تھے اور اللہ کی بات کو نہ سمجھتے تھے۔ تو اس طرح ان قوموں کو ہم نے وہ کیا، ختم کیا۔ ایسے ہی آپ کے جو مخالفین ہوں گے ان کو بھی ہم ختم کریں گے۔ اور یہ لوگ کس بات کے انتظار میں ہیں؟ یہ لوگ تو بس اسرافیل علیہ السلام کی سور کے انتظار میں ہیں، اور یہ سور ایسا ہوگا جس میں کوئی وقفہ نہیں ہوگا، کوئی دم لینے کی گنجائش نہیں ہوگی۔ یعنی حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فواق کا ترجمہ کرتے ہیں کہ کوئی دم لینے کی گنجائش نہیں ہوگی، اور دیگر حضرات ترجمہ کرتے ہیں کہ بھئی کوئی وقفہ کی گنجائش نہیں ہوگی۔ ویسے لفظ فواق، فا واو الف قاف، اس کا یعنی اپنا مطلب اس کا یہ ہے کہ جب اونٹنی سے دودھ نکالتے ہیں، وہاں اونٹنیاں ہوتی تھی، ایک دفعہ دودھ نکال لیں تو اب چھوڑ لیتے تھے، اب تھوڑی دیر کے بعد جو ہے نا دوبارہ یعنی دودھ وہ اتارے گی، تو وہ وقفہ جو 2 دفعہ دودھ کے دھونے میں ہوا کرتا ہے اس کو فواق کہتے ہیں۔ اپنا ترجمہ اس کا یہ، لیکن یہاں وہ ترجمہ نہیں کریں گے۔ یہاں ترجمہ کیا کریں گے؟ سب حضرات نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا تو اس میں پھر وقفہ نہیں ہوگا، ما لہا، ما نافیہ ہے، کوئی وقفہ نہیں ہوگا، وہ لگاتار ایک آواز ہوگی جس سے لوگوں کے حواس معطل ہو جائیں گے اور سب بالکل ختم ہو جائیں گے۔ اور یہ ظالم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے عذاب کا جو حصہ ہے نا، آپ کہتے ہیں عذاب آئے گا، عذاب آئے گا، عذاب آئے گا، ہمارا حصہ ابھی دے دیں بس، ہاں قیامت سے پہلے دے دیں۔ یعنی منکر آدمی پھر یہ حرکتیں کرتا ہے، اور جس کے دل کا یقین ٹھیک ہوتا ہے اس کو پھر ڈر لگتا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں تو ڈر لگتا ہے، ہمیں تو اللہ اپنے عذاب سے بچائے، اپنی پکڑ سے اللہ بچائے۔ جو آدمی منکر ہوتا ہے اسے پھر ڈر بھی نہیں لگتا اور بے حس ہو جاتا ہے وہ۔ تو ہمیں ان میں ترغیب ہے کہ بے حسی سے بچنا ہے اور قیامت کی اور آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ یہ تھا ان آیتوں کا مختصر سا خلاصہ۔ دوبارہ اس کا ترجمہ سن لیجئے کہ جندم ما ہنالک، ان کافروں کی، مکہ کے کافروں کی حقیقت تو یہی ہے کہ یہ مخالف گروہوں کا ایک لشکر سا ہے جو یہیں پر شکست کھا جائے گا، باہر جانے کی ضرورت نہیں ہوگی، یہیں پر مسلمان آئیں گے، اور پھر کیا ہوگا؟ پھر سب اپنے دروازے بند کر لیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ ہوا ہی نہیں۔ پھر مکہ مکرمہ میں جب حضرت خالد ابن ولید جس راستے سے گئے وہاں معمولی سی لڑائی ہوئی، تھوڑا سا 1-2 مسلمان شہید ہوئے اور وہاں ان کا نقصان ہوا، باقی اللہ کے رسول جس راستے سے گئے وہاں کچھ بھی نہیں ہوا، سب خاموش، اور مسلمان آرام سے مکہ مکرمہ فتح ہوا۔ 360 بت آپ نے ہٹائے اور خود بیت اللہ میں آپ اندر گئے، نماز پڑھی، وہاں بھی بت تھے بیت اللہ کے اندر،
اس کو بھی صاف کیا، باہر سین میں بھی بت تھے اس کو بھی صاف کیا، تو وہیں پر ان کو شکست ہو گئی۔ اب اللہ پاک فرماتے ہیں کذبت قبلہم قوم نوح، قوم نوح نے ان مکہ والوں سے پہلے نبی کو جھٹلایا، پھر قوم عاد نے، اور کیلوں والے فرعون نے۔ اس کیلوں والے کی وضاحت آپ نے سن لی۔ اور قوم سمود نے اور قوم لوط نے، اسی طرح شعیب علیہ السلام کی قوم نے بھی، وہ تھے مخالف گروہوں کے لوگ۔ ان میں کوئی ایسا نہ تھا جس نے پیغمبروں کو نہ جھٹلایا ہو، اس لیے میرا عذاب سب پہ نازل ہو گیا۔ اور مکہ کے یہ لوگ بس ایک چیخ کا انتظار کر رہے ہیں، اسرافیل علیہ السلام کے سور کا، جس میں کوئی وقفہ نہیں ہوگا، جس میں دم لینے کی گنجائش نہیں ہوگی۔ اور یہ کہتے ہیں ہمارے پروردگار ہمارا حصہ ہمیں قیامت سے پہلے دے دے، بس قیامت سے پہلے ہی ہمیں یہ عذاب دے دیا جائے۔ پھر آگے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین ہے، اور نبیوں کے قصوں میں سے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام، ان دونوں بزرگوں کے تفصیلی قصے سنائے ہیں۔ پھر آگے تھوڑا سا مختصر ایوب علیہ السلام، اور پھر اس کے بعد نبیوں کے نام آئے ہیں، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام۔ پھر آگے جا کر کے جنت اور دوزخ کا بیان ہے اس صورت کے اندر۔ آگے پھر یہ صورت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ پاک ہماری نماز قبول فرما، اللہ مسجد کی حاضری سے ہمیں محروم نہ فرما، اے اللہ پاک ہر بیماری سے ہمیں محفوظ فرما۔ یا اللہ مختلف قسم کی بیماریاں شہر میں آئی ہوئی ہیں، مختلف بخار آئے ہوئے ہیں، اے اللہ پاک اس بخار کو ختم فرما اور عافیت کا فیصلہ فرما۔ گھروں سے بچے ہیں، مستورات ہیں، یا اللہ بیمار ہیں، سب کو شفا عطا فرما، ہر مشکل آسان فرما، ہر تکلیف ختم فرما۔ آج دن کے سارے کام آپ کے حوالے ہیں، اپنے فضل اپنے کرم سے سارے کاموں کو آسان فرما، اور عافیت ظاہری باطنی سلامتی نصیب فرما۔ ہر ناگواری سے، بیماری سے، ہسپتالوں کے چکر لگانے سے حفاظت فرما، ہر قسم کی یا اللہ شر سے، ہر قسم کی یا اللہ مصیبت سے ہماری سب کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔